سید علی گیلانی کا سانحہ ارتحال۔ سید علی گیلانی مرحوم کی تقاریر سنتے بچپن اور جوانی گزر گئی۔ کبھی تصور بھی نہیں گزرا تھا کہ ان جیسے کوئی استقامت بھی ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ آپ کی پوری زندگی صبر و ہمت کی زندہ مثال تھی۔ پاکستان کی ڈانوڈول کشمیر پالیسیوں اور بے وفائیوں کے باوجود آخری لمحے تک آپ کے پائے استقلال ڈگمگانے نہ پائے۔ آپ فی الواقعہ تحریک آزادی کا استعارہ تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کی بھرپور 92 بہاریں دیکھی، لیکن آپ قلب بیماری کے ہاتھوں ہار گئے۔ آپ کی رحلت سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو یقیناً بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ آپ حریت کانفرنس کے اتحاد کی علامت تھے۔ آزادی کی قیمت بلا شبہ یہی نفوس جان سکتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی آزادی پر قربان ٹھہری۔ گیلانی صاحب جمہوری اقتدار کے اصل امین تھے۔ آپ عوامی رائے کا منوعاً احترام کرنے والے شخص تھے۔ سری نگر کی وہ عیدگاہ کہ جہاں کشمیری قوم کا جمع غفیر عیدین کی نماز ادا کیا کرتا تھا، آج وہاں لاکھوں شہیدوں کی قبریں بن چکی ہیں، جسے اب مزار شہداء کہا جاتا ہے۔ گیلانی مرحوم نے مزار شہداء میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں الحاق پاکستان کی علامت ہوں، لیکن اگر کشمیری عوام خود مختاری یا بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں دل و جان سے اس فیصلے کو مانوں گا۔ آپ ایسے اصول پرست انسان تھے کہ آپ نے بھارت کے ساتھ صرف اس لیے مذاکرات نہیں کیے کیونکہ آپ پوچھتے تھے کہ بات چیت کرنے سے پہلے ایجنڈا طے کیا جائے کہ مذاکرات کا موضوع کیا ہوگا اور گفتگو کن نکات پر ہوگی۔ اسی اصول پرستی کی وجہ سے ہندوستانی سرکار آپ کو ہر درم گردانتی تھی۔ آپ ایسے اعلیٰ ظرف انسان تھے کہ بھارتی وزیر اعظم کو خط لکھتے ہوئے چندر شیکھر کے نام کے ساتھ محترم اور صاحب کے سابقے اور لاحقے لگاتے۔ آج تو بیساکھیوں نے ایسے کم ظرف لیڈر ہم پر مسلط کر دیے ہیں کہ جو موت تک کا تمسخر اڑانے سے باز نہیں رہتے، اور جب بھی منہ کھولتے ہیں تو ان کی زبان سے کسی کی بیٹی محفوظ رہ پاتی ہے، نہ کسی کے گھر کی عزت۔ آپ نے 1971 کی حضوری باغ والی اپنی تاریخی تقریر میں فرمایا کہ دریائے جہلم کی مچھلیاں آزاد کشمیر جا سکتی ہیں، مقبوضہ وادی کے پرندے مظفر آباد جا سکتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کا ایک باسی دریا کے اس پار نہیں جا سکتا۔ گیلانی صاحب کا وہ تاریخ ساز خطاب کہ جس میں انہوں نے عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ محض اسلام کی نسبت اور تعلق سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ ان کے انتقال کا دکھ شاید پاکستانیوں اور مسلمانوں کو اتنا نہ ہو کہ جتنا اعتدال پسند ہندو بھارتیوں کو ہے۔ ان کی عظمت کے قائل عیسائی بھی تھے اور کئی دوسرے غیر مسلم بھی۔ ہم مسلمانوں نے بس ان کے ساتھ دغا ہی برتا ہے۔ وہ پاکستان کی کشمیر کمیٹی تک سے کبھی مطمئن نہ رہے۔ ان کے نام کے طفیل پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سے لیڈر بن اٹھے۔ بہت سے گمناموں کو کشمیر نے نامور بنا دیا۔ کشمیر قوس سے لاکھوں کے دندے چل پڑے۔ مسئلہ کشمیر سے ان گنت بے روزگاروں کی روزی روٹی وابستہ ہے۔ کئی اس انسانی مسئلے کی وجہ سے خبروں میں زندہ ہیں۔ جن جن کا مفاد کشمیر سے وابستہ ہے، دیانتداری سے بتائیے کیا وہ دل سے اس کا حل کی کوشش کریں گے؟ مقدم نور کے ساتھ ظلم ہوا، اسے انصاف ضرور ملنا چاہیے، لیکن اس عورت پر ہونے والے ظلم پر ٹسوے بہانے والے وہ جت تھے کہ جو حقوق نسواں کے مروڑ لیے سڑک پر کھڑے ہوئے۔ آج ان کی زبانیں گونگی دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ گیلانی مرحوم کی موت دائیں یا بائیں بازو سے بہت اوپر کی سطح کی ہے۔ سچ بتاؤں تو جتنے تنگ نظر، بد نیت اور منافق یہ روشن خیال واقع ہوئے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا ہوا ہو۔ مجھے بتائیے، مسئلہ کشمیر سیاسی مسئلہ ہے یا انسانی؟ کشمیری کیا انسان نہیں؟ کشمیری عورتوں کے کیا حقوق نہیں؟ وہاں کی خواتین کے لیے پلے کارڈز اٹھاتے آپ کو کیوں دندل پڑ جاتی ہے؟ گیلانی مرحوم نے کیا ساری زندگی پاکستان کی جنگ نہیں لڑی؟ اگر وہ سمجھوتا کر لیتے تو کیا عبداللہ فاروق یا محبوبہ مفتی سے کہیں زیادہ مراعات نہیں سمیٹ سکتے تھے؟ کیا آپ پاکستانی نہیں یا پھر احسان فراموش ہو؟ سچ کہوں تو آپ کھوکھلے ہو، کچھ فہم ہو، بدنیت ہو، متعصب ہو،
تم حسو حاشاک ہو، تم خاک ہو۔ اے محسن پاکستان، اے بطل رشید، اے رجل عظیم، اے پیکر اخلاص و وفا، اے آل سادات، اے سید علی گیلانی الوداع۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، کشمیر پر اپنی جانیں لٹانے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما اور کشمیر بیچنے والوں کو اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔